يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے درس حدیث پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حدیث پاک کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آج اس محفل کو جو نسبتیں حاصل ہیں، یہاں اس مرکز اہل سنت میں فاضل ذیشان فخر اہل سنت شیخ الحدیث مفتی حسن رضا صاحب آپ کی سرپرستی میں جو عقائد و معمولات اہل سنت کے حوالے سے پروگرام جاری رہے، آج ان کی اختتامی نشست بھی ہے، اور امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کرنے کے لیے امام اعظم کانفرنس بھی رکھی گئی ہے۔ تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اللہ پاک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ میں مسائل کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو واضح ہیں اور ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، اجمال نہیں ہے، واضح مسائل ہیں، تو ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں ایک مسئلے پر دو مختلف حدیثیں آ گئیں، ایک حدیث میں ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، دوسری میں ہے ناف کے اوپر باندھنا ہے، یا پھر قرآن پاک کی آیت میں جو لفظ ہے اس کے مختلف معنی ہیں، تو کون سا معنی متعین کرنا ہے، مراد لینا ہے یا اجمال ہے، تو وہاں اب مسئلے کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود بیٹھ جائیں ان اختلافی متعارض روایات میں مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں اس سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں وہ اس مرحلے سے کس طرح گزرے ہیں، ان کے سامنے جب اختلافی احادیث آئیں تو انہوں نے کیا حل نکالا ہے ان کا۔ اب جو پہلی صورت ہے کہ ہم خود ان اختلافی روایات میں حل نکالنے بیٹھ جائیں، تو ہم اس کی استعداد نہیں رکھتے۔ اس کے لیے جو مطلوبہ صلاحیت چاہیے وہ استعداد ہمارے اندر نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، کہ اگر تم کم علم کم نظر علماء کے دور حاضر کے اجتہاد کے پیچھے لگے تو راہ حق سے دور ہو جاؤ گے۔ احتیاط والا طریقہ یہی ہے کہ بزرگوں کے ساتھ جڑے رہو۔ تو اس لیے ہم جہاں کسی آیت کے لفظ میں اجمال ہے یا پھر کوئی حدیثیں آپس میں روایات متعارض ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کو اسلاف نے کس طرح حل کیا، اسی کا نام تقلید ہے۔ الحمدللہ ہم سارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مطاع تو اللہ ہے، صرف اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کا حکم مانا جائے گا۔ تو یاد رکھیں ہمارے نزدیک بھی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہی کی جائے گی۔
آئمہ مجتہدین جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی ہمیں سناتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال ہے کہ اگر کہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑا اجتماع ہے، بہت ساری صفیں ہیں، لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہے، آپ مکبر کھڑا کر لیتے ہیں، تو مکبر اپنے پیچھے جو صفیں ہیں انہیں خود رہنمائی دے رہا ہے اپنی آواز سے، یا وہ امام کی آواز پیچھے پہنچا رہا ہے؟ امام کیوں؟ مکبر جو ہے وہ امام کی آواز ہی پیچھے پہنچا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رسول اللہ کی شریعت ہی امت رسول تک پہنچا رہی ہے، وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے جو امت تک پہنچا رہے ہیں۔ پہلے ابتدا میں مطلق تقلید کی جاتی تھی، یعنی تقلید شخصی نہیں تھی۔ بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ان چار مجتہدین کے اندر ہی تم نے تقلید کو کیوں محصور کر رکھا ہے؟ تو یاد رکھیں، ابتدا میں جب قرب رسول کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، تو اس میں کسی بھی صحابی سے رہنمائی لے لیتے، مسئلہ پوچھ لیتے۔ اس پر بڑی واضح حدیث پاک آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، تو میرے آقا کریم نے اس وقت الوداع کرنے کے لیے جب آپ نکلے تو ان سے پوچھا، کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے میرے غلام جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ قال اقضی بکتاب اللہ، عرض کیا میں اللہ کی کتاب قرآن پاک سے فیصلہ دوں گا۔ قال فإن لم تجد فی کتاب اللہ، فرمایا اگر تو اللہ کی کتاب میں اس مسئلے کا جواب نہ پائے پھر کیا کرے گا؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا پھر میں آپ کی سنت سے اس کا حل تلاش کروں گا۔ قال فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اگر تو اللہ کے رسول کی سنت میں اس مسئلے کا جواب نہ پائے تو پھر کیا کرو گے؟ قال اجتہد برائے ولا آلو، فرمایا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور میں اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، مکمل غور و فکر اور سارے شرعی تقاضے پورے کر کے میں اس مسئلے میں اجتہاد کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی صدرہ وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے قاصد کو، میرے نمائندے کو وہ بات کرنے کی توفیق دی ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا، جس سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں اہل یمن کو مسئلہ بتاتے تھے اپنے اجتہاد سے، تو اہل یمن تقلید ہی کر رہے تھے نا حضرت معاذ بن جبل کی، وہ تقلید ہی کر رہے تھے حضرت معاذ بن جبل کی۔ تو ابتدا میں تقلید مطلق تھی، تقلید شخصی کی قید نہیں تھی، مختلف علاقوں میں جو صحابہ موجود تھے وہ مسئلہ بتا دیتے تھے، ان کی تقلید کی جاتی تھی۔ لیکن جب حضور کے ظاہری زمانے سے کچھ بعد ہوا اور ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ اسلام عرب سے عجم میں آ گیا، نو مسلم اسلام میں داخل ہوئے، روایات میں تعارض بیان ہونے لگا، تو اس وقت یہ جو چار ہستیاں ہیں فقہاء مجتہدین کی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان چار ہستیوں نے جو اجتہاد فرمایا، فقہ مدون کی،
جب انہوں نے فقہ مدون کی تو اب ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں ان چاروں کے علاوہ کسی اور کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کسی اور نے اس انداز میں فقہ مدون ہی نہیں کی، اور صحیح دلائل سے، صحیح سند سے کسی اور مجتہد کی فقہ ہم تک پہنچی نہیں۔ ان چار ہستیوں نے ہی فقہ مدون کی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ ان چار مجتہدین کی فقہ ہی امت تک پہنچی ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ ان چاروں میں سے آپ پھر دوسرا وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ان چاروں کی تقلید کر لیں، کسی مسئلے میں ایک کی، کسی میں دوسرے کی، ایک کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ کیا ان چاروں کی بیک وقت تقلید کر سکتے ہیں؟ نہیں، تقلید چاروں میں سے۔ آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے آپ کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، ویسے مسئلہ سب کو پتہ ہے۔ تقلید بیک وقت کتنے ائمہ کی کرنی ہے؟ ایک کی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر یہ کیوں نہیں اجازت دیتے بھی چلو ایک مسئلے میں ایک کی کر لیں، دوسرے مسئلے میں دوسرے کی کر لیں، چاروں کی تقلید کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ایک کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر چاروں کی تقلید کی اجازت دی جائے تو پھر تقلید کرنے والا شریعت کے حکم پر عمل کرنے والا نہیں رہ جائے گا، وہ خواہش پرست بن جائے گا۔ جہاں سے اس کو سہولت ملے گی وہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نکاح کے جو گواہ ہیں ان کا متقی ہونا شرط نہیں۔ گواہ متقی نہ بھی ہوں، گواہی دینے والے ہوں، نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن امام شافعی کے نزدیک ان کا متقی ہونا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے پر نکاح پڑھایا ہے، گواہ متقی نہیں تھے لیکن گواہ تھے۔ کچھ عرصے بعد اس نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ تو جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب کسی کے نزدیک بھی وہ رجوع تو نہیں کر سکتا، 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اس نے بیوی رکھی ہوئی تھی 3 طلاقیں دے کر بھی۔ کسی نے پوچھا بھی تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، پھر اس کو بیوی بنا کے گھر کیسے رکھا؟ اس نے کہا وہ جو میں نے نکاح پڑھایا تھا نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے پر پڑھایا تھا، گواہوں کا متقی ہونا شرط نہیں تھا، نکاح ہو جاتا ہے ان کے نزدیک، لیکن امام شافعی کے نزدیک تو میرا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کے ہاں گواہوں کا متقی ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو بھی میری طلاق بھی، لہذا میں نے نئے سرے سے نکاح پڑھا۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ نکاح کے وقت امام اعظم کی تقلید کر لی ہے، طلاق کے وقت امام شافعی کو۔ اس نے کہا بیوی چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ پہلا نکاح میرا ہوا ہی نہیں تھا امام شافعی کا، لہٰذا اب میں نیا نکاح پڑھا رہا ہوں، وہ طلاق بھی نہیں۔ اس طرح وہ خواہش پرست بن جائے گا۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ایک امام کے نزدیک جائز ہے، دوسرے نزدیک حرام ہے، اس لیے آپ تقلید کریں گے تو بیک وقت ایک امام کی تقلید کریں گے۔ اگر مختلف ائمہ کی تقلید کی اجازت ہو تو آدمی پھر اللہ کے حکم کا پابند نہیں رہ جائے گا، پھر وہ خواہش پرست بن جائے گا۔ یا آسان سی مثال دے رہا ہوں، اگر یہاں سے راولپنڈی جانے کے 4 راستے ہوں، بندہ ایک راستے پہ کچھ دیر چلے پھر واپس آ جائے، پھر دوسرے راستے پہ چلے پھر واپس آ جائے، تو کیا وہ منزل تک پہنچے گا؟ ایک راستے پہ ہی مسلسل چلے گا تو پھر وہ منزل تک پہنچے گا۔ اس لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ آپ نے تقلید شخصی کرنی ہے اور ایک ہی امام کی تقلید کرنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے اور تقلید کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو چند حدیثیں مل گئیں اور انہوں نے ان حدیثوں کے ظاہر کو ہی کافی سمجھا اور ان کے اندر نہیں اترے، اور انہوں نے تقلید کو حرام کہہ دیا، تقلید کو ناجائز کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال اس کیڑے جیسی ہے جو پتھر کے اندر رہتا ہے، اس کی ساری کائنات وہ پتھر کے اندر جو جگہ ہے نا وہی ہے،
اس کے نزدیک اس پتھر سے باہر کوئی کائنات نہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ وہ کیڑا جو پتھر کے اندر رہتا ہے کتنی محدود اس کی کائنات ہے، اسے نہیں پتا کہ پتھر کے باہر کتنی وسیع کائنات ہے۔ جن لوگوں نے اصول دین نہیں پڑھے، فقہ کو گہرائی سے نہیں پڑھا، وہی انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ فقہ کو پڑھتے، اصول دین کو پڑھتے تو اش کر اٹھتے کہ ان فقہا نے تو تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ جسے یہی نہیں پتا کہ قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت سے کیا ثابت ہوتا ہے، قطعی الثبوت ظنی الدلالہ یا ظنی الثبوت قطعی الدلالہ سے کیا ثابت ہوتا ہے، ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ الفاظ عام لوگوں کے لیے تو مشکل ہیں، پر فقہا نے تو اس پر زندگیاں لگائی ہیں۔ قطعی الدلالہ قطعی الثبوت سے فرض ثابت ہوتا ہے یا کسی کام کو حرام ثابت کیا جاتا ہے۔ ظنی الثبوت قطعی الدلالہ اس سے مکروہ تحریمی ثابت ہوتی ہے یا واجب ثابت ہوتا ہے۔ ظنی الثبوت ظنی الدلالہ اس سے مستحب ثابت ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو صرف اردو کا ترجمہ پڑھ کے دین بیان کرنے چلے ہیں، امام ربانی فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر کے اندر کیڑا ہے اور اس کی دنیا ساری وہ پتھر کے اندر ہی دنیا ہے۔ جن لوگوں نے اور چند حدیثوں کو ہی انہوں نے سارا دین سمجھ لیا ہے۔ ہمارے فقہا وہ ہیں جنہوں نے احادیث کا سارا ذخیرہ سامنے رکھ کے اور سارا قرآن پاک سامنے رکھ کے پھر شریعت مطہرہ کے احکامات کو متعین فرمایا ہے۔ اس میں امت نے 4 ائمہ پر اعتماد کیا ہے، اور ان میں بھی آج جس ہستی کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان کا لقب ہے امام اعظم، وڈے امام۔ آپ عمر میں بھی سب سے بڑے ہیں، ان فقہا میں مرتبے میں بھی سب سے بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ تابعی ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس کی صحابی سے ملاقات ہوئی، اور آپ کی ملاقات طبقات ابن سعد، تاریخ بغداد یا دیگر بہت سارے مورخین کو پڑھ کے دیکھے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ چند ایک اور صحابہ سے بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ تو ایمان کی حالت میں جو صحابی کی محفل میں بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ فقہا مجتہدین میں یہ شرف صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے کہ وہ تابعی ہیں۔ اور کتاب الموفق کے اندر، کتاب المناقب کے اندر امام ابن موفق انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ یہ کتاب المناقب جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں رقم کی گئی۔ امام ابن موفق انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت انس سے ملاقات ہوئی تو حضرت انس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہاری نشانیاں بتائی تھیں، اور فرمایا تھا جب ان نشانیوں والا آدمی تمہارے پاس آئے تو میری طرف سے اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ یہ برکات نبوی ہیں جو رسول اللہ کی طرف سے امام اعظم تک پہنچی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں۔ امام بخاری کے ہاں جو اسناد ہیں جن سے وہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، کسی حدیث میں 4 واسطوں سے وہ حضور تک پہنچتے ہیں، کسی روایت میں 5 واسطوں سے۔ 22 روایات ایسی ہیں جن میں وہ 3 واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، ثلاثیات۔ کتنے واسطوں سے؟ 3 واسطوں سے، اور وہ صرف آپ کے پاس 22 روایات۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ 3 واسطوں سے نہیں، 2 واسطوں سے حضور تک پہنچا۔ ثنائیات آپ کے پاس موجود ہیں، 2 واسطوں سے، وہ روایات جن میں 2 واسطوں سے آپ حضور کے فرمان کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور ثلاثیات میں آپ کے پاس 22 نہیں، سینکڑوں ثلاثیات جن میں 3 واسطوں سے آپ رسول اللہ تک پہنچتے ہیں۔
اور کچھ روایات ایسی ہیں جن میں ایک واسطے سے آپ رسول اللہ تک پہنچنا ہے۔ عامت الناس کے لیے آسان سی مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندہ تنور پہ گیا روٹی خریدنے کے لیے، تو نان بائی سے پوچھا روٹی کی قیمت کیا ہے؟ نان بائی نے کہا یہ جو رات کی بچی ہوئی ہے نا باسی روٹی، یہ 20 روپے کی ہے، اور جو صبح ابھی میں نے تازی بنائی ہے یہ 10 روپے کی ہے۔ تازی روٹی 10 روپے کی اور باسی روٹی 20 روپے کی۔ باسی روٹی مہنگی ہے۔ تو خریدار نے کہا بڑی عجب بات ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو تازی روٹی ہے وہ ہونی چاہیے تھی 20 روپے کی، جو باسی ہے وہ 10 روپے کی ہوتی، تم نے باسی روٹی کیوں مہنگی لگائی ہوئی ہے؟ نان بھائی نے کہا وہ جو رات والی روٹی ہے وہ حضور کے ظاہری زمانے کے زیادہ قریب ہے، اس لیے وہ زیادہ برکت والی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں ولادت ہو رہی ہے، پہلی صدی ہجری کی شخصیت ہے۔ آپ کو قرب رسول زیادہ حاصل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عمر میں بھی سب فقہا مجتہدین میں بڑے ہیں اور علم و مرتبے میں بھی بڑے ہیں۔ امام شافعی کا فرمان ہے الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، فقہا سارے کے سارے محتاج ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ فقہا جو بھی فقہی مسائل مستنبط کریں گے ان کی گردن پہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ کوئی عالم کسی عالم کی تعریف کرے تو اس سے اس عالم کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ جو آدمی کسی فن سے وابستہ ہوتا ہے وہ اس کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ امام شافعی خود مجتہد ہیں، امام شافعی خود علم کا سمندر ہے، پر وہ فرما رہے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، فقہا سارے کے سارے محتاج ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کوفہ شہر میں ہوئی، اور کوفہ شہر حضرت فاروق اعظم کے دور میں آباد کیا گیا۔ آپ نے یہاں دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے، یوں تو یہاں کبار صحابہ بھی تشریف لائے ہیں، لیکن آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے میں بھیجا اور فرمایا اگرچہ مجھے یہاں عبداللہ بن مسعود کی ضرورت ہے، پر کوفے والوں میں تمہارے لیے اس نگینے کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ سے جو علم شریعت حاصل کیا ہے اس کے مطابق آپ فتویٰ جاری فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، لیکن سارے فتویٰ نہیں تھے دیتے، فتویٰ تقریباً 140 صحابہ تھے جو دیتے تھے، اور ان میں سے بھی چند ایسے تھے جن کا فتویٰ بہت زیادہ چلتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود ان میں سے ایک، انہیں کوفے بھیجا گیا۔ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کے فرمایا کہ اللہ عبداللہ بن مسعود پہ رحم فرمائے جس نے کوفے کو اہل علم سے بھر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں حضرت علقمہ۔ حضرت علقمہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے علقمہ کو اتنا پڑھایا ہے کہ اب معلومات میں کوئی چیز رہ نہیں گئی جو میں نے علقمہ کو نہ پڑھائی۔ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن پہ استاد فخر کرتے ہیں، تو حضرت علقمہ پر عبداللہ بن مسعود فخر فرماتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا وصال ہوا تو ان کا جو مصلی تھا، ان کی جو مسند تھی، اس پہ حضرت علقمہ کو بٹھایا گیا۔ حضرت علقمہ اور حضرت اسود یہ دو استاد بھائی تھے اور یہ کوفے میں سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے تھے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو مسند ہے اس پر حضرت ابراہیم نخعی انہیں بٹھایا گیا۔ یہ بہت بڑے محدث تھے۔ حضرت ابراہیم بن نخعی کا وصال ہوا تو عبداللہ بن مسعود کی مسند پر حضرت حماد کو بٹھایا گیا۔
یہ استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور ان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے حماد جیسا عالم نہیں دیکھا۔ جب حضرت حماد کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہ مصلی وہ مسند خالی ہوئی، تو اہل علم نے سر جوڑ کے بیٹھ کے فیصلہ کیا اب اس مسند پر کس کو بٹھایا جائے، تو تمام اہل علم کی نظر جس ہستی پہ جا کے ٹکتی ہے ان کا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ یہ مسند کس کی مسند ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی۔ عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دین سیکھا ہے اسے مدون کر کے امت تک پہنچایا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پہنچایا ہے۔ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں ان کا شجرہ نسب حضرت عبداللہ بن مسعود تک پہنچتا ہے۔ فقہ حنفی کے جو فتاوی ہیں ان کی بنیاد مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فتاوی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتاوی ہیں۔ کسی عام عالم کی مسند خالی ہو تو اس پہ کوئی عام آدمی عام عالم نہیں بیٹھ سکتا، چاہے جائے کہ مسند ہو حضرت عبداللہ بن مسعود کی، مسند ہو حضرت علقمہ کی، حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت حماد کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب اس مسند پہ بٹھایا گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا علم شہرت عام پا چکا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پڑھیں تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ آپ آیۃ من آیات اللہ ہیں، آپ کا وجود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا پروردہ نگاہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہو کہ حضور اپنی توجہ سے جو ہستیاں تیار کرتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک رات گزاری حضرت بلال حبشی کے مزار پر، اس رات مجھے خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ واہ بلال حبشی کو آپ کے روزے پہ حاضری دے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کی کچہری میں لے جاتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا باب بنی شیبہ سے رسول اللہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے اپنی گود میں ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا، جیسے بچوں کو گود میں اٹھایا جاتا ہے ایسے رسول اللہ نے ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بزرگ کون ہیں، یہ سفید ریش کون ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے بچوں کی طرح گود میں اٹھایا ہوا ہے؟ میرے دل میں یہ سوال ہے، زبان پہ نہیں آیا، تو رسول اللہ میرے دل کے اس خطرے سے آگاہ ہوئے، آپ نے سوال پوچھے بغیر ہی جواب عطا کر دیا، فرمایا علی حجویری یہ تیرے امام نعمان بن ثابت۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ خواب دکھانے میں حکمت یہ تھی، میرے اوپر یہ راز ظاہر کرنا مقصود تھا، امام اعظم خود نہیں چل رہے، انہیں رسول اللہ چلا رہے ہیں۔ جب کوئی گود میں ہو تو گود میں جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے چل رہا ہے یا جس کی گود میں ہے وہ چلا رہا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں امام اعظم خود نہیں چل رہے، انہیں رسول اللہ چلا رہے ہیں، یا آپ کی توجہات سے اجتہاد فرما رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آیۃ من آیات اللہ ہیں، پروردہ نگاہ مصطفیٰ ہیں، اور امام اعظم کے پوتے فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ثابت، ان کی جب ولادت ہوئی تو انہیں مولا علی کی گود میں رکھا گیا تھا، تو مولا علی نے برکت کی دعا دی تھی۔ امام اعظم کے پوتے فرماتے ہیں وہ جو مولا علی نے حضرت ثابت کو برکت کی دعا دی تھی، ہمارے خاندان میں جو علم دین جاری ہوا ہے یہ اس دعائے مرتضوی کا صدقہ ہے کہ ہمارے خاندان میں علم دین جاری ہوا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اس مسند پہ بٹھایا گیا کوفے میں،
جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا درسگاہ کی مسند تھی، آپ کا مکتب علمی تھا، اس کی جو مسند تھی اس پر امام اعظم ابو حنیفہ کو بٹھایا گیا۔ پھر آپ نے اپنے شاگردوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے، جن میں امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، ان کی کمیٹی بنائی ہے۔ ان کے علاوہ بھی چند ائمہ ہیں، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا یہ ائمہ اس پر مشترکہ غور و فکر فرماتے تھے۔ ان میں کوئی حدیث کا ماہر تھا، کوئی لغت کا ماہر تھا، کوئی صرف کا ماہر تھا، کوئی نحو کا ماہر تھا۔ وہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی کمیٹی تھی، مختلف علوم کے وہ ماہرین تھے جو مل بیٹھ کے ایک فرمان رسول پہ تحقیق کرتے تھے۔ اس مشترکہ غور و نتیجے کا جو فیصلہ کیا جاتا تھا اس کی روشنی میں فقہ حنفی مدون کی گئی۔ بعض ایسے مسائل ہیں جن میں امام اعظم کے فرمان پر بھی فتویٰ نہیں دیا جا رہا، صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا جا رہا۔ تو فقہ حنفی کی جو تدوین ہے اس کے پیچھے کمال درجے کی محنت اور کمال درجے کی احتیاط ہے۔ کتنے سو سال عباسی دور میں اور کتنے سو سال ترکیوں کی حکومت عثمانی خلافت میں عدالت کے جو فیصلے تھے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہی دیے جاتے تھے۔ اور آج اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ مقلدین کی تعداد ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین کی تعداد ہے۔ اور اگر آج بھی کہیں کسی اسلامی ملک میں دین نافذ ہو اور عدالتی نظام شریعت کے مطابق ہو تو پھر پتہ چلے گا امام اعظم ابو حنیفہ کس ہستی کا نام ہے۔ کیونکہ جب دور حاضر کے مسائل کو اسلام کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، فیصلے تک پہنچنے کے لیے تحقیق کی ضرورت پڑے گی، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول ہاتھ پکڑ کے آپ کو منزل تک پہنچا دیں گے۔ مسلمان حکمران، مسلمان ممالک کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، عورتوں کے مسائل، سائنسی ترقی سے پیش آنے والے جدید مسائل، ان کے حل کے لیے جب بھی مجتہدین بیٹھیں گے انہیں امام اعظم کے سامنے زانوں میں تلمس طے کرنے پڑیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفیہ کو چھوڑ کر اگر دور حاضر کے ان مسائل کا آپ حل تلاش کرنے بیٹھے ناممکن نظر آئے گا، مشکل ترین نظر آئے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے فقہ حنفی کی تدوین سے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس لیے ہی امام شافعی نے فرمایا تھا الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، فقہا سارے کے سارے محتاج ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو میں وہ امام ربانی والی مثال آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جو پتھر کے اندر رہنے والا کیڑا ہے اسے کیا پتا باہر کتنی وسیع کائنات ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل اور تقلید کے حوالے سے ہمارے ہاں جو آپ کی محتاجی ہے کہ ہم محتاج ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیوں ہم تقلید شخصی پر زور دیتے ہیں، اور امام اعظم کے علم و مرتبہ کے حوالے سے فضائل، ورنہ آپ کی شخصیت کے اتنے گوشے ہیں کہ کوئی مجھ جیسا طالب علم آپ کی شخصیت پر گفتگو کرے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر کے سامنے کوئی قطرہ لے کے کھڑا ہو۔ امام اعظم کے جہاں فضائل پر میں نے عظمت پر بات کی، وہاں آپ کی سیرت کی ایک بات عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، قرآن پاک کے عاشق بھی تھے۔ قرآن پاک کے جہاں آپ کا وصال ہوا ہے آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ کتنی دفعہ؟
آپ گھر جا کے سوچئے گا پچھلی زندگی میں 700 دفعہ بھی آپ نے پڑھا ہے یا 70 مرتبہ بھی پڑھا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7000 مرتبہ۔ حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، مورخین نے لکھا ہے 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نماز کی ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سبحان اللہ نہ کہیں، کہیں سینے کا زور ہی نہ لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، شان امام اعظم۔ دلی کے بزرگ ہیں، یہاں بھی تشریف لائے تھے، کالا دیش شریف بھی تشریف لائے تھے، حضرت ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے امام اعظم کے حالات پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے سیرت امام اعظم۔ حضرت ابو الحسن زید فاروقی نے مختلف حوالوں سے یہ بات وہاں نقل کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جب پہلی دفعہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، کلید بردار کعبہ سے آپ کے تعلقات تھے، اس نے کہا آج عشاء کے بعد میں آپ کے لیے دروازہ کھول دوں گا، اے ابو حنیفہ کعبے کے اندر جی بھر کے عبادت کریں۔ آپ جب پہلی دفعہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، چاروں طرف فضائے کعبہ ہے، تو دل شکرانے کے جذبات سے بھر گیا۔ پروردگار تو نے کتنا بڑا کرم کیا، میں بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوں، سوچا میں شکرانہ کیسے کروں، ارادہ کیا 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، پہلی رکعت میں پورا قرآن تلاوت کرتا ہوں۔ ایک رکعت میں امام اعظم ابو حنیفہ نے پورا قرآن پاک تلاوت کر کے پھر رکوع فرمایا ہے۔ فجر سے پہلے ایک رکعت میں آپ نے پورا قرآن پاک تلاوت فرمایا ہے۔ اسے طے لسانی کہہ لیں یا ان ہستیوں کی کرامت کہہ لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، دوسری رکعت عام نمازوں کی طرح پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو روتے ہوئے عرض کیا پروردگار تیرا انعام بڑا ہے، میرا شکرانہ تھوڑا ہے، نعمان بن ثابت کو معاف کر دے، میں تیری نعمتوں کا شکرانہ نہیں ادا کر سکتا، تو نے جو بڑے بڑے کرم میرے اوپر کیے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، میرا شکرانہ بہت تھوڑا ہے۔ روتے ہوئے عرض کیا پروردگار مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابو الحسن زید فاروقی لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو خواب میں یہ بشارت سنائی دی، غفر اللہ لکا ولمن تبعک الی یوم الدین، اے ابو حنیفہ اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے اور جو تیری پیروی کرے گا اللہ نے اسے بھی بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اکابرین امت میں سے ہیں۔ یہ کوئی 2-4 مولویوں کی تحقیق نہیں ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے، آپ اکابرین امت میں سے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر تعداد ہے تو امام اعظم کے مقلدین کی تعداد ہے، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہر دور میں سب سے زیادہ تقلید کی گئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن پاک کے عاشق تھے اور آپ کی شخصیت کا محور ذات رسول ہے، عشق رسول۔ رہتے کوفے میں ہیں، زین گنبد مبارک روضہ پاک کا ہی طواف کرتا رہتا ہے، کیونکہ حضور کی حدیثوں کے معانی کو متعین کرنا ہے، سنت رسول کا تعین کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے ہر گھڑی آپ کا ذہن ذات رسول کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ جب آپ مکے سے فارغ ہوئے مدینہ منورہ چلے تو راستے میں استغاثہ کر رہے ہیں، یا سید السادات جلدو کا قاصدہ ارجو ردا کا وحدمی بے ماں کا، اے سرداروں کے سردار میں آپ کی بارگاہ میں سائل بن کے آیا ہوں۔ ابو حنیفہ کو آپ نے خیرات نہ دی تو کون خیرات دے گا، آپ نے پناہ نہ دی تو کہیں مجھے پناہ نہیں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت نیسی نے لکھا ہے با خدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی قرآن سے محبت میں نے سنائی ہے، مورخین نے لکھا ہے آپ 62 ختمات کرتے تھے رمضان شریف، 62۔ پہلے جب رمضان شریف آتا تھا نا تو لوگ علماء سے پوچھتے تھے کہ نماز تراویح میں 3 ختمات کرنے ہیں یا 1 کرنا ہے، اور فتاویٰ اٹھا کے دیکھ لیں، تاتار خانیہ، ہندیہ، در مختار، وہاں یہ فتوے موجود ہیں۔ کیا پوچھتے تھے؟ 3 ختمات کرنے ہیں یا 1۔ آج کل کیا پوچھتے ہیں؟ آج کل کہتے ہیں ابھی 10 سورتیں پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں، 1 ختم پاک کا تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ 3۔ مجھ سے آج تک نہیں کسی نے پوچھا بھی 3 کرنے ہیں یا 1 کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور پوچھا ہے کہ جی ہمارے ہاں گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں جن میں تراویح ہوتی ہے، کسی نے بھی پورا قرآن نہیں سنا۔ ایک حاجی صاحب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آخری دن تھا ان کا، اس دن روانگی تھی، واپسی تھی مدینہ منورہ سے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے فریاد کر رہے تھے، آہستہ آواز میں نعت پڑھ رہے تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے لیکن آواز اونچی نہیں تھی۔ استغاثہ کرتے ہوئے انہوں نے شعر پڑھا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا۔ ماشاءاللہ شعر آپ کو پہلے یاد ہے، خالی کے لفظ پہ آپ نے توجہ دینی ہے، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا۔ کچھ دیر وہ روتے رہے اور یہی شعر آہستہ آہستہ پڑھتے رہے، شعر مکمل ہوا، استغاثہ مکمل ہوا، اٹھ کے جانے لگے تو ساتھ بیٹھے ہوئے جو بزرگ تھے نا انہوں نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، انہوں نے کہا رو رو کے حضور سے کیا فریاد کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں کہہ رہا تھا بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا آج تک رسول اللہ نے تیری جھولی خالی رکھی ہوئی، بھری نہیں ہے؟ جس جھولی میں حضور نے قرآن رکھ دیا ہے، جس سینے میں حضور نے ایمان کا چراغ جلا دیا ہے، جنہیں روشن شریعت دے دی ہے، ان کی جھولی خالی ہے۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتے ہیں میری جھولی خالی ہے؟ انہوں نے کہا تم 1 کنال پلاٹ مانگنے پر کہہ رہے ہو 1 کنال پلاٹ نہ ملا تو میری جھولی خالی ہے، 17ویں گریڈ کی ملازمت نہ ملی تو یا رسول اللہ میری جھولی خالی ہے۔ انہوں نے کہا وہ نعمتیں جو مادیت سے تعلق رکھتی ہیں وہ نہ ہو جھولی میں تو تم کہتے ہو جھولی خالی ہے۔ جو نعمتیں حضور نے جھولی میں پہلے سے ڈالی ہوئی ہیں پہلے ان کا شکرانہ تو کرو۔ اکثر آپ یہ شعر سنتے ہیں عارف کھڑی کا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ ہے میرا۔ جب قطرہ ملے تو کم بن جائے، قرآن قطرہ ہے یا سمندر ہے؟ تو سمندر تو حضور نے آپ کی جھولی میں ڈال دی، قدر ہی نہیں قرآن کی۔ روشن شریعت حضور نے عطا کر دی، سینے میں ایمان کا چراغ جلا دیا، صرف مادی نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ استغاثہ جائز ہے، فریاد جائز ہے، مادی نعمتیں بھی حضور سے ہی مانگنی ہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ حضور نے آج تک دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ حضور نے کسی غلام کی گود خالی نہیں رکھی۔ شکر کریں نسبت مصطفیٰ سے کیسی کیسی نعمتیں ملی ہیں۔ رمضان حضور کے صدقے سے ملا ہے اور قرآن حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ کلام اللہ کا ہے لیکن وسیلہ حضور کا جس وسیلے سے ہمیں ملا ہے۔ تو آج کوئی ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ 20 تراویحاں پورا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے؟ آہستہ آہستہ ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اکثر تو پڑھانے والے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں کہ ہم نے تو پڑھانے ہی ہیں، لیکن عوام بھی ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج چونکہ حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی حسن رضا صاحب نے گزشتہ دنوں جو کورس کروایا ہے عقائد و معمولات اہل سنت کے دلائل پر، اس کے حوالے سے آج اختتامی نشست ہے، تو اس لیے ایک تو میں حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
جہلم کے علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مرکز اہل سنت پر یہ جو کورس کروایا گیا ہے آج، جس کی اسناد بھی جاری کی جا رہی ہیں، یہ بڑا ہی اس کے موضوعات میں نے دیکھے ہیں، دور حاضر کی اہم ترین ضرورت ہے، اور جس پر حضرت نے دلائل دیے، اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ بھی دلائل سے اور احادیث مبارکہ، احادیث صحیحہ سے مزین ہوتی ہے۔ میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو اس میں شامل ہوئے انہیں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز اہل سنت کو آنے والے دور میں مینارہ نور بنائے۔ اس مرکز اہل سنت کی جو عظیم روایات ہیں، آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مرکز اہل سنت کو اللہ خدمت اسلام کا مرکز بنائے۔ جو علماء یہاں خدمت دین میں مصروف عمل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیقات خیر عطا فرمائے۔ میری اس گفتگو کے بعد ابھی منقبت امام اعظم کی پڑھی جائے یا پھر حضرت گفتگو فرمائیں گے، یہ پروگرام جاری رہے گا، اسناد بھی دی جائیں گی۔ میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا کہ اس گناہگار کی کچھ مصروفیات ایسی تھی، دعا میں آج شامل نہیں ہو سکوں گا۔ اللہ تعالی حضرت کو عمر دراز دے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم معزز و محتشم حاضرین و سامعین، آج ہماری خوش بختی ہے کہ مرکز اہل سنت، مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین محلہ نمبر 1 جہلم کے اندر ہم موجود ہیں، اور آج ہمارا عقائد و معمولات اہل سنت کے نام سے ایک کورس جو 24 فروری سے شروع ہوا تھا، اور آج الحمدللہ 3 مارچ اس کی اختتامی نشست تھی۔ اس میں جہلم کے قرب و جوار سے، سرایہ عالمگیر سے، جہلم شہر سے اور مضافات سے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے حضرات شریک ہوئے، ائمہ حضرات، طلباء کرام اور عام زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس میں 8 منتخب موضوعات پر ہم نے گفتگو کی اور سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو جاری فتنے ہیں، اور ان میں سے ایک خاص طور پر جو فتنہ ہے اس کا تعلق چونکہ جہلم سے ہے، تو یہ بڑے عرصے سے علماء کرام، ہمارے جو اکابرین ہیں، سنی علماء کونسل کے علماء ہوں یا دیگر تنظیمات سے تعلق رکھنے والے، چونکہ الحمدللہ ساری ہی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنی میدان میں کام کر رہی ہیں، اور جتنے بھی اہل سنت کی تنظیمات ہیں سب ہمارے لیے قابل احترام اور لائق احترام ہیں اور ہماری سر آنکھوں پہ ہے۔ تو یہ بڑے عرصے سے یہ کوشش تھی علماء کی، اور یہ ہر جگہ پہ بات ہوتی تھی کہ جہلم کی ہی یہ فتنہ ہے، تو اگر ایسا ہوتا رہا کہ جہلم سے ہی وہ بندہ ہمارے بزرگوں پر زبان درازی کرتا رہے اور ہمارے عقائد اور نظریات معمولات کو چیلنج کرتا رہے تو اس کو جواب نہ دیا جائے، تو یہ بہت بڑی کمی کی بات تھی۔ جہلم سے ہی کم از کم اس کا ضروری تھا۔ باقی علماء کرام بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی اپنی استعداد کے مطابق اور اپنی اپنی ڈومین میں اپنے اپنے طریقہ کار سے، اپنے اپنے اسلوب سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے علماء اہل سنت سوشل میڈیا پر دیگر حوالوں سے بھی جتنے بھی لوگ مصروف عمل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جہلم کے اندر یہ مجھے حکم ہوا، ہمارے استادی مکرم استاد العلماء، رئیس المناطقہ، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مزار اقدس پر کروڑہا رحمتوں کو نزول فرمائے، انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا خاص طور پر یہ اس بات پر بلا کر کہ یہ اس کو جواب دو اور اس پر کام کرو۔ تو پھر ہمارے دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا، الحمدللہ جیلم کے علماء کا، ائمہ کا، سرائے عالمگیر کے علماء کا، اور پورے پاکستان کے علماء بالعموم اور پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے جو علماء اہل سنت ہیں، ان کی رہنمائی اور سرپرستی، اور خاص طور پر ہمارے صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ برکات احمد نقشبندی صاحب کی شفقتوں کی برکت سے، اور دارالعلوم مرکزی دارالعلوم کے اساتذہ، طلباء اور انتظامیہ کی شفقت سے، محبت سے، ہم نے تقریباً اب یہ 1 سال ہمارا پورا ہونے کو ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا۔ مرکزی جامع مسجد خانسامہ کے رمضان شریف کے جو دروس ہوتے ہیں ماہانہ، وہ 1 مہینہ پورا ہر روز ظہر کی نماز کے بعد وہ اشتہار بھی لگتا ہے، تو اس میں ہم نے اس کا رد شروع کیا۔ پھر ہمیں جتنا تجربہ تھا، نئی بات تھی، ہمیں ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ سوشل میڈیا پر کس طرح کام کیا جاتا ہے، تو وہ میں کرتا رہا، کچھ دوست ساتھ ملتے رہے، اور الحمدللہ اب ہماری ٹیم جو ہے ایک مضبوط ٹیم، ہمیں جیلم سے ہمارے ایڈمن جو ہیں احسن صاحب اور ان کے برادر، انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور جیلم کے تمام علماء یہاں پہ اس عقائد کورس میں بھی شریک ہوئے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کے تک یہ خبر پہنچی کہ اسلامی تربیتی کورس ہم نے گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا، جس میں الحمدللہ 100 سے زائد شرکاء شریک ہوئے اسکول اور کالج سے، اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور الحمدللہ میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت سے، اور بزرگان دین صالحین امت کی فیضان سے، وہ اپنے جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں، وہ مسلک کا کام اب وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ کالج میں ہے تو مسلک کا کام کر رہا ہے بچہ، اور اگر کاروبار کر رہا ہے تو وہ کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ جو مرزا ثانی کے، چھوٹے مرزا کے جو فالورز تھے، ان تک ہم نے رسائی حاصل کی، وہ ہم تک پہنچے، اور 150 سے زائد الحمدللہ مرزا ثانی کے جو فالورز ہیں وہ اس کو انفالو کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ دن رات جاری ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ مشکور کا لفظ ویسے ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بعد میں مجھے کہیں گے، شکر گزار ہوں آپ علماء کا کہ آپ ہماری سرپرستی کرتے رہیں۔ اہلیان جیلم سے خاص طور پر میری یہ گزارش ہے کہ آئے دنوں یہ مسائل ہمارے اٹھتے ہیں، اور جو بھی بندہ خطیب آتا تھا باہر سے، میلاد شریف کا پروگرام ہو یا معراج شریف کا ہو، تو وہ آگے تانے دیتے تھے کہ جیلم والو تم سے یہ بندہ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے استادوں کے جوتوں کے صدقے میں اب یہ آپ کو کوئی بیڑا یا تانا نہیں مارے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہوتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ تعالی، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، ہم اس کام کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ اظہر صاحب نقشبندی، یہ میرے بڑے شفیق بزرگ ہیں، اور میں بڑے بھائیوں جیسی، ویسے تو میں ان کو اگر اپنا چچا بھی کہوں تو یہ بھی بجا ہے، لیکن چونکہ کچھ ہمیں راز رکھنے ہوتے ہیں، بھرم رکھنے پڑتے ہیں، تو میں اپنے بڑے بھائی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شفقت فرماتے ہیں، اور انہوں نے ہر حوالے سے رابطہ کر کے اپنا اور عملی تعاون بھی کیا، اور یہ بغیر کہے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں ان سلسلوں میں۔ اور اسی طرح برادر مکرم ہمارے اس مدرسے کے سینئر استاد حضرت علامہ مولانا قاری ظفر نقشبندی صاحب مدد العالی، چونکہ آپ امر کمیٹی کے رکن بھی ہیں، سنی علماء کونسل کے جو ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو انہوں نے بھی بڑی شفقتیں کی، اور میں یقین مانیں بغیر کسی ہوتا ہے، وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ مولوی حضرات اپنی اپنی باری پہ آتے ہیں، دے ایک بندہ دوجی دی تعریف کرتا، پہلا دوجی دی دعا بعد علی، ایسی بات واللہ العظیم نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، مشورہ دیا، اور جب بھی میں نے کوئی بات کی اور ہم نے کوشش کی، مشاورت سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے اور تعاون کیا۔ اور جیلم کے سارے علماء یہ جو ہمارے خاص طور پر اگر میں یہاں پہ ذکر نہ کروں تو یہ کیا کہتے ہیں بے قدری ہوگی اور ناشکری ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمارے روہتاس روڈ کے جو علماء ہیں، یہ ایک بہت بڑی جماعت اور بہت بڑی تحریک ہے، بہت منظم الحمدللہ تعالی۔ یہ ہمارے حضرت مولانا حافظ ارشد گولوی صاحب، قاری صحبت صاحب، اور جناب ہمارے
حافظ نوید اتاری صاحب قبلہ اور حافظ ظہیر صاحب اور سارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں خطبہ. تو یہ بھی بہت بڑا ہمارا ایک لشکر ہے جو ہر حوالے سے الحمدللہ تعاون کرتا ہے. جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے، کوئی دعوت دی جاتی ہے، تو یہ بھرپور طریقے سے مالی اور جانی عملی پریکٹیکلی تو وہ تعاون کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سرائے عالمگیر ہمارے ساتھ متصل ہے، تو میرے برادر مکرم حضرت مولانا کامران رشید سکانی صاحب یہ ہمارے ہر حوالے سے معاون رہتے ہیں اور تعاون کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے استادی مکرم کے صاحبزادہ گان جو ہیں، 2 صاحبزادے ہیں میرے استادوں کے، حضرت علامہ مولانا سعد الواحدی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طلحہ نقشبندی صاحب. یہ دونوں ابھی بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، آئے ہوئے ہیں. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور میں ان کو اس وہاں پر آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. تو یہ الحمدللہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، آگے آ جائیں یہاں پہ آگے، کہ ہمارے جیلم کے اندر جو بھی علماء ہیں، خطباء ہیں، ائمہ ہیں، نعت خوان ہیں، نقیب حضرات ہیں یا خطیب حضرات ہیں، انہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے. اور یہ بات اب ختم کر دیں کہ بھئی نعت خوانوں کی مذمت ہم کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے یا نقیبوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ ہم سے دور ہی ہوں گے. تو اگر ہم اصلاح کریں گے اچھے طریقے سے، جو اصلاح کا طریقہ کار ہے، تو ہم آپس میں کیا کہیں گے، جڑے رہیں گے. لہذا توڑنے کے بجائے جوڑنے کا کام کیا جائے. یہ دیکھیں ہمارے بلال خان بھائی ہیں، یہ آگے ہیں، آپ کو دعوت دیں آپ نہیں آتے، نہ دیں تو آپ تشریف لے آتے ہیں، آپ کی محبت ہے. تو یہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے میرا، کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ہمارے اس پیغام کو، اس عقائد و معمولات اہل سنت کو، کورس کو انہوں نے بہت زیادہ لوگوں تک پہنچایا اور ہمارے ساتھ معاون اور ہمارے مددگار رہے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. مولانا الطاف رضوی صاحب تشریف لائے، اور خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا حافظ بلال رضوی صاحب، تحریک لبیک کے رہنما ہیں، انہوں نے بڑا تعاون کیا. اور اگر ایک بات میں ذکر نہ کروں کہ یہ کچھ چھٹیاں ہو گئی تھیں تو طلباء ظاہر ہے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو جامعہ نوشائیہ کی قیادت کرتے ہوئے میرے برادر مکرم حافظ رضوان سلیم صاحب نے، یہ جامعہ نوشائیہ کے متعلم ہیں، لیکن اس ادارے کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور پورے علاقے میں اشتہارات، دعوت اور ملنا ملانا اور شرکت بھی کی، اور سارے معاملات میں ہمارے یہ بالکل اسی طرح انہوں نے کیا جس طرح ایک طالب علم اپنے ادارے کے ساتھ کرتا ہے. تو جامعہ نوشائیہ ہو وہ بھی ہمارا ہے، جامعہ قادریہ ہو تو وہ بھی ہمارا ہے، ہیں جی. اور جتنے بھی دارالعلوم جتنے ہیں اہل سنت کے سب ہمارے. اور جیلم کے اندر الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ کیا ہیں، متحد ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اس لیے اب چھوٹے موٹے مرزے وہ اپنی خیر منائیں، ہیں جی. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے قید و خیر منائیں نہ شر کریں. ٹھیک ہے جی. اب وہ وقت ختم ہو گیا جب تو نے بڑھ کے مارنی تھی مار لی ہے، کہ اب تو ذرا بول تو صحیح نا. ہوں تو آواز ہی ختم ہوگی. یہ مطلب اگے پہلے تو یہ تھا نا بھائی، جیلم سے آواز لگائی کراچی والے کو، جیلم سے آواز لگائی پنڈی والے کو، ہیں جی، گجرا والے کو، لاہور والے کو، کراچی والوں کو، باہر والوں کو. اب جیلم میں جیلم والے کو بھی آواز دیکھ لے ذرا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے دیر کو نہیں لگانی، اس لیے آپ پتہ ہے کہ جیسے ہی بات بڑھے گی، ہیں جی، جیلم والوں میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے جی. جیلم والے تو اسے تعاون نہیں کرتے، اگر تعاون کرتے تو تجھے منہ چھپانا نہ پڑتا. تو الحمدللہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے. اس کو بالکل آپ نے پریشرائز نہیں، یہ نہیں کرنا کہ یہ فتنہ ہے تو ہمیں گمراہ، کوئی گمراہ نہیں ہو رہا. اور جتنے بھی اس بندے کو فالو کرنے والے یا اس کے بعد چلے جاتے ہیں ان کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ قریب کریں. ہمارے ایک شریک رہے ہمارے دوست حافظ طاہر صاحب، انہوں نے ایک دن مجھ سے سوال کیا کہ بھئی اس کا کوئی کیمرہ مین ہے تو وہ جو ہے وہ رہتا ہے، ہاں جی، تو وہ بھئی ہمارا مقتدی ہے تو کیا اس کے ساتھ معاملات کا کیا، یا مطلق سوال تھا اور بھی دوستوں نے کیا کہ بھئی اس کے جو فالورز ہیں ان کے ساتھ معاملات کیسے کرنا. میں نے کہا ان کے ساتھ ایسے معاملات کریں جیسے بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ان پر ابھی فتویٰ نہ لگائیں، وہ بیچارے سرگرداں ہیں، بچے پھر رہے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں نا. تو اس لیے ہمیں ان کو پیار محبت کے ساتھ قائل کرنا ہے، ان کو دلائل دکھانے ہیں. تو اب ہم جہاں پہ ایک بندے کو قائل کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ مثلا رفع الیدین کا مسئلہ ہے. تو رفع الیدین پر ہم نے ایک بچے کو قائل کیا، اس کو سمجھایا، تو اس کے بعد اس نے مجھے میسج کیا زمان پورہ سے
کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے حدیث بیان کی اس کے 2 طرق ہیں اور اس میں یہ ہے جی، تو اس میں تو سلام کے والا رفع الیدین منع ہے، تو آپ انہیں کہاں سے اندر والا مراد لیجیے. میں نے کہا یہ کس نے تمہیں بتایا؟ تو اس نے کہا جی فلاں صاحب ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بڑے خاص. تو میں نے کہا ان کو بلائیں، میں بھی آ جاتا ہوں. اب اس ابہام کو بیٹھ کے دور کر لیتے ہیں. کرالا میں بھی یہی ہوا. ہاں جی، تو انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے. میں نے کہا وہ ان کو بلائیں، آ کے ہمارے سامنے ایسا ویسا کریں. تو اب نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اس لیے ہم نے جہلم کو پاک کرنا ہے. میرا جو مشن ہے، ہم سب علماء کی میں نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جہلم کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. یہ پاک لوگوں کا پاک شہر ہے. عقیدے کے لحاظ سے ہم ایک ہیں، تو ہمیں اس کو پاک کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے. تو آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بس اب صرف اور صرف اتنا پروگرام رہ گیا ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں یہ منقبت شریف پڑھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اجازت دیں گے. یہ سند جو ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہمارے اساتذہ کے ذریعے جو سند ہے، وہ جو احادیث اس میں بیان ہوئی ہیں نا اس کورس کے اندر، ان کورس کی بیان کرنے کی آگے سند اجازت ہوگی بعض مخصوص ساتھیوں کو. سارے کو چونکہ اس میں مختلف شعبے جاتے ہیں، وہ جو خطباء ہیں یا علماء ہیں یا طلباء ہیں، ان کے لیے یہ سند بھی ہم انشاءاللہ دیں گے. تو رضوان سلیم صاحب تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور منقبت امام اعظم کی پیش کریں گے. تو ایک مرتبہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. تمام احباب محبت و ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پیش حق میدان شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق میدان شفاعت کا محبوب کو کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ پائے
رب سلم کیا بات ہے، سلامت رہے، صدا پر دلاتے جائیں گے رب سلم کی صدا پر وجہ دلاتے جائیں گے پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دو تین شعر سے منقبت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا اور زمانہ بھر نے زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن زمانہ بھر نے زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا اور سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن سراج تو ہے بغیر تیرے کو جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ مرزا دجال کی طرح پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم
ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا، اور تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوے ادب خم، تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوے ادب خم، کہ پیشوایان دین مانا، کہ پیشوایان دین مانا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا۔ اور آخری شعر، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا ہے تم سا، سراج امت ملا ہے تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماں باپ، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے آقا ہمارے مولا، ہمارے آقا ہمارے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین یا خاتم المعصومین۔ اول آخر ظاہر باطن میرا رب تعالی، کل ثنا و سب تعریفہ ساریہ حمدہ والا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں آنے والے تمام احباب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم بآواز بلند، ہمارے آقا ہمارے مولا، ہمارے آقا ہمارے مولا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم مقام صدر احترام جناب صاحبزادہ مفتی محمد حسن رضا جلندھرم صاحب اور مدرسہ دارالعلوم کی انتظامیہ ٹیم، تمام احباب۔ کتنا خوبصورت یہ عقائد و معمولات اہل سنت کورس، اس کی یہ خصوصی نشست میں اس وقت ہم لوگ حاضر ہیں۔ نزاکت وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسناد پیش کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے، تو میں اس کے لیے سب سے پہلے تو وہ اسناد پیش کرنے کے لیے
معزز مہمانوں کو ون بائی ون بلاؤں گا اور اس سے پھر ملتمس ہوں گا کہ آپ آئیں اور بچوں میں اسناد پیش کریں۔ سب سے پہلے تو میری یہ گزارش ہے قبلہ مفتی صاحب سے کہ آپ کو شفقت فرمائیں اور آپ اور جو دوسرا مہمان آپ کے ساتھ ہم شامل کریں گے، آپ دونوں اپنے دست مبارک سے جو ہے اسناد بچوں میں پیش کریں۔ تو سب سے پہلے محترم جناب حافظ توقیر نقشبندی صاحب آپ آئیں گے، اور سرزدہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب پہلے اسٹوڈنٹ ہیں محمد حسن اللہ، آپ آئیں گے اور ان کو جو ہے یہ سند پیش کی جائے گی۔ محمد حسن اللہ آئیں گے اور اپنی سند حاصل کریں گے۔ اللہ 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق۔ محترم جناب حافظ بلال احمد رضوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ اب آپ تشریف لائیں اور آپ اور مفتی صاحب دونوں کے دست مبارک سے عبد الغفور اگلے طالب علم ہیں، عبد الغفور آپ آئیں گے اور جو ہے اپنی سند حاصل کریں گے۔ سارے قصیدہ درود شریف پڑھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم جناب قاری غلام ناصر نقشبندی صاحب قبلہ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ جی میں جی ٹھیک چلو ادھر جانا ہی سے سفر تو سفر میرا مختصر کر دیتا ہوا جی۔ محترم جناب قاری ارشد گولوی صاحب آپ تشریف لے آئیں گے۔ اگلے حماد صاحب آئیں گے اور جو ہے قاری ماد صاحب جناب اور جو ہے اپنا سند حاصل کریں گے۔ قصیدہ بہت سے سارے پڑھیں جی ٹھیک ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على۔ اب حافظ نوید عطاری صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اور مفتی صاحب اور آئے نا، حوصلہ افزائی چلیں نمائندگی ہو گئی جی ٹھیک ہے۔ حفیظ صاحب حفیظ اگلے آئیں گے سند لینے کے لیے۔ حفیظ صاحب کدھر ہیں؟ حفیظ صاحب نے تشریف لائے۔ سید عثمان شاہ صاحب، سید عثمان شاہ صاحب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ محترم مقام صد وزرام جناب حافظ اظہر اقبال نقشبندی صاحب اور خاتم القدسیہ قبلہ اب آپ تشریف لائیں، شفقت فرمائیں اور آپ اور مفتی صاحب کے دست مبارک سے سجاد صاحب آئیں گے اور اگلی سند ان کو پیش کی جائے گی۔ آ جائیے جی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم مقام صدر احترام حضرت علامہ مولانا جناب قاری ظفر نقشبندی صاحب کی آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ شفقت فرمائیں۔ اب آپ جی ان کا بھی ہے جی، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ سجاد صاحب کے بعد سید عمر شاہ صاحب جناب، سید عمر شاہ صاحب آئیں گے، سند حاصل کریں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم مقام صدر احترام حضرت علامہ مولانا جناب الطاف احمد رضوی صاحب قبلہ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے دستے مبارک سے اسامہ یوسف ان کو جو ہے سند پیش کریں گے آپ۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ آپ محترم جناب حافظ خلیل اظہر نقشبندی صاحب آپ تشریف لائیں، آپ تو میری مانیں گے نا، آ جائیے جی۔ مولاي صل جی ٹھیک ہے۔ جناب احسن یوسف صاحب اب آپ آئیں گے اور اپنی سند حاصل کریں گے۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. آپ قاری صحبت صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ برائے مہربانی آپ تشریف لائیں اور دست مبارک سے طاہر محمود قاری طاہر صاحب حافظ طاہر صاحب ماشاءاللہ آپ آئیں گے اپنی سند حاصل کریں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قاری اظہر صاحب نے حکم کیا ہے مجھے کہ حافظ غلام عباس صاحب سے عرض کریں. انہوں نے مجھے حکم کیا ہے اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ آئیں اور بدر صاحب آئیں گے اور سند اپنی حاصل کریں گے. آ جائیے جی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. محترم مقام صدر احترام جناب حکیم کامران صاحب قبلہ آپ تشریف لائیں گے اور ہمارے سیکنڈ لاسٹ ہیں سلمان حیدر ان کو جو ہے سند پیش کی جائے گی. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. وہ کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں, وہ کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں, لیکن دیکھ لیں کیسے بابے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو نام میں نے لینا تھا وہی نام آپ نے میرے کان میں کہا جناب. رحمت خان صاحب میرے کہ کیسے ہو سکتا ہے میں بھی خان ہے یہ بھی خان. آؤ تو آپ تشریف لائیں گے. آج کل میں نے اپنے اس نعرے کو تھوڑا مزید بڑھایا ہے. وہ کہہ رہے نا سنی حنفی رضوی بریلوی پٹھان, اس کے ساتھ میں نے ایک اور اضافہ کیا ہے کہ کہہ رہا ہے سنی حنفی رضوی بریلوی پٹھان کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مان, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. آج بھی ساڑھے باب ہیں دی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. قاری جواد قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے اور آخری شعر ساتھ میں ہی ہم پڑھیں گے. ثم الرضا عن ابی بکر عمر ثم الرضا عن ابی بکر عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. ان کو سند دینی ہے تو پھر یہ ان کی کیا خوش قسمتی ہو کہ آپ کے دستے مبارک سے ان کو ماشاءاللہ. مولانا حافظ نوید اتاری صاحب ماشاءاللہ جی آئیے اور حافظ رضوان سلیم صاحب کو سند آپ پیش کریں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا یا اکرم الخلق مالی من الوذ به. ساحل صاحب آپ آ جائیں, ساحل آ جائیں ماشاءاللہ. یا اکرم خلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام مولاي صلی. سارے مل کے پڑھیں تسی آدھے ہو نقیب محفل چنگا لبے جنہوں پورا کلام آمنا یہ ہی پڑھے تو مل کے سارے پڑھو. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں گزاروں محترم جناب صدر احترام جناب حافظ اقبال نقشبندی صاحب کا کہ آپ تشریف لائیں اور شکریانہ کے الفاظ جو ہے آپ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مرکزی سنی علماء کونسل کی طرف سے اور مرکز اہل سنت کی طرف سے تمام جیلم کے علماء کی طرف سے ائمہ حفاظ قراء حفاظ مدرسین خطبہ علماء سب کی طرف سے قبلہ مفتی حسن رضا جلدرم صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں سب کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے شب و روز محنت کر کے پوری کاوش کے ساتھ ایک بہترین یہ ایک پروگرام منعقد کیا ہے. ہم سب ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور سب کی طرف سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ اکبر.
یا رسول اللہ حق چار یا ربی زندہ باد۔ ان کی وجہ سے ہم سب کا سر فخر سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء حق کا سایہ تدیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک صلاۃ والسلام کا شعر ہوگا، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت اور وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت سیدو سرور محمد نور جان، بہترو مہتر شفیع مجرمان، اے خدا کے ارفع اعلیٰ رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین آج کی مجلس خیر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جتنے بھی احباب تشریف لائے دور و نزدیک سے، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بچوں نے قبلہ مفتی صاحب کے پاس پڑھا، الہ العالمین جو کچھ پڑھا اس کو یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ قبلہ مفتی صاحب جو گاہے بگاہے دین مدین کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہیں، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا علم و عمل سے عمر میں مزید برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین اس مرکز اہل سنت کو اور تابانیاں اور چمکیاں عطا فرما۔ جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی پوری ٹیم، آپ کے اساتذہ کرام، جتنے بھی احباب اس مشن میں ان کے ساتھ ہیں، الہ العالمین سب کو دین دنیا کی بہتریاں عطا فرما۔ بالخصوص جو نوجوان ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما، مزید برکتیں عطا فرما۔ آج کی اس محفل کو بالخصوص امام الائمہ
انہوں نے ٹائٹل میں لکھا بڑی خوشی، امام المحدثین، امام اعظم ابو حنیفہ ہم سب کے سروں کے تاج، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین ان کے مزید درجات جو ہیں وہ بلند فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً دعا میں ہر ایک بندے کی کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، الہ العالمین تو سب کی دعاؤں کو جانتا ہے، سب کی دعائیں اپنی بارگاہ سے باریاب فرما۔ مرکز اہل سنت، اس کے اندر مزید جو برکتیں ہیں، اس پورے جامعہ کے جو رئیس ہیں صاحبزادہ برکات صاحب، ان کے بارے میں سنا ہے بیمار ہے، سب آپ دعا کریں الہ العالمین ان کو مزید صحت کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو کوششیں کاوشیں وہ وہاں یا یہاں جاری رکھے ہوئے ہیں ان میں مزید برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو ان کا دست و بازو بن کے ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نت نئے جو فتنے اٹھ رہے ہیں الہ العالمین ہمیں سب کو اس سے آگاہ رہنے، ان کا دفاع کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت کم ہے اور سارے احباب تشریف لائے ہیں، جو قبلہ مفتی صاحب نے شعر پڑھا ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یہ دعا کرتے ہیں، یا الہی کل کے حسن کو کر مزید برق بار، کل کے حسن کو کر مزید برق بار، اعداء سے آپ کہہ دو کہ آپ سامنے آئیں نہ شر کریں۔ مفتی صاحب کام کر رہے ہیں، لفظوں میں جتنا بھی کہہ دیں لیکن عملی طور پر ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور جتنے بھی علماء یہ کام کر رہے ہیں سب کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت، علماء اہل سنت، پوری اہل سنت پر خیر فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔